السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 51۔ وَأَنذِرْ، اور ڈرائیے، بھی اس سے یعنی کہ اس قرآن پاک سے، الذین، ان لوگوں کو، یخافون، جو ڈرتے ہیں، ان یحشروا، کہ اٹھایا جائے گا انہیں، الی ربہم، ان کے رب کی طرف، لیس لہم، نہیں ہے ان کے لیے، من دونہ، اس کے سوا یعنی کہ اللہ کے سوا، ولی، کوئی دوست، ولا شفیع، اور نہ کوئی سفارشی، لعلہم یتقون، تاکہ وہ پرہیزگار ہو جائیں۔ اس آیت میں اللہ کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسلام پہنچانے کی ایک نئی اسٹریٹجی سمجھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضور کو فرما رہے ہیں کہ آپ ان لوگوں کو ڈرائیے جو پہلے سے ڈرتے ہیں اللہ سے، یعنی کہ جن کے دلوں میں تھوڑا بہت ایمان ہے، جو توریت، زبور اور انجیل کو تھوڑا بہت جاننے والے ہیں، یا جو اپنے رب سے بن دیکھے ڈرنے والے ہیں، اور رب پر تھوڑا بہت اعتماد ہے کہ کوئی ذات ایسی ہے جو زمین و آسمان کو چلائے ہوئے ہے اور وہ صدیوں سے یہ کام کر رہی ہے، یا ان کے بزرگوں نے ان کے دلوں میں تھوڑا بہت اللہ کا تصور قائم کر رکھا ہے، آپ انہیں ڈرائیں اس قرآن کے ذریعے۔ بہی کا جو صیغہ ہے یہ اس قرآن کے ساتھ ثابت ہے کہ جیسے اس قرآن پاک کی آیات میں جو قیامت کا اور جو محشر کا جو بھی حال بیان ہو رہا ہے، ان آیات کو بیان کر کے ان لوگوں کو ڈرائیے جو تھوڑا بہت اللہ کا خوف رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب کے سامنے حاضر کیے جائیں گے، اور اگر وہ اس حال میں حاضر ہو گئے کہ ان کے سینوں میں ایمان کی دولت نہیں تھی، تو پھر وہ جان لیں کہ قیامت والے دن ان کے لیے کوئی ولی نہیں ہوگا۔ یہاں پہ لفظ ولی پورا استعمال ہو گیا، یعنی کہ کوئی ولی ان کی سفارش نہیں کرے گا کہ اگر ان کے سینوں میں دولت ایمان نہیں ہوگی۔ اب اللہ کے اولیاء کرام سفارش کریں گے، لیکن ان کی جن کے سینوں میں ایمان ہوگا، کسی غیر ایمان لانے کا شائبہ ہو، تھوڑا بہت ایمان لانے کی دل بینا ہو، آنکھ ہو، اور وہ سمجھ جائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا یا اس قرآن کے سوا اب کوئی چارہ نہیں ہے۔ ان کافروں کے دلوں میں شفاعت کا بڑا ہی غلط تصور تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ جن بتوں کی ہم پوجا کرتے ہیں، کل قیامت والے دن یہ ہمیں عذاب سے بھی چھڑوا لیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں ہمیں بخشوا بھی لیں گے۔ جیسے یہود و نصارہ کہتے ہیں نا، نحن ابناء اللہ و احباؤہ، کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے پسندیدہ ہیں، اس کے لاڈلے ہیں، تو ہمارے اعمال جیسے بھی ہوں گے ہم بخشے جائیں گے۔ یہ ان کا ایک تصور تھا جس کی اس آیت میں نفی کی گئی ہے کہ ان کے لیے جو شرک کی حالت میں اس دنیا میں گئے، انبیاء کرام کی سفارش بھی کام نہیں آئے گی۔ حالانکہ وہ عیسائی ہوں گے، یہودی ہوں گے، اپنے اپنے عقیدے پر ہوں گے، لیکن جب وہ شرک کر بیٹھے تو ان کے نبی بھی ان کی سفارش نہیں کریں گے، کیونکہ نبی اللہ کے حکم سے سفارش کرتا ہے، اور اللہ کا حکم کسی غیر مسلم کے لیے نہیں ہوگا، کسی مشرک کے لیے نہیں ہوگا، بت پرست کے لیے نہیں ہوگا۔ اور اس روز جب وہ اپنے بتوں کے بارے میں بات کریں گے نا کہ وہ ہمیں بخشوا لیں گے، تو اس روز ان کے بت بھی بے جان، وہ تو ظاہر ہے ہم سب جانتے ہیں کہ وہ بے جان ہیں، وہ کسی کام نہیں آئیں گے، تو وہ اس روز ان کی سفارش نہیں چلے گی، نہ ہی ان کی سفارش کی جائے گی۔ ہاں، مومنین کے لیے، مسلمین کے لیے، اولیاء اللہ کی بھی چلے گی، انبیاء کرام کی بھی چلے گی، اور حفاظ کی چلے گی، شہداء کی چلے گی، صالحین کی چلے گی۔ آیت نمبر 52۔ ولا، اور نہ، تطرد الذین، نہ دور ہٹائیں ان کو، یدعون، جو پکارتے رہتے ہیں، ربہم، اپنے رب کو، بالغداتی، صبح کے وقت، والعشی، اور شام کے وقت، یریدون، چاہتے ہیں، وجہہ، اللہ کی رضا، ما علیکا، نہیں ہے آپ کے ذمے، من حسابہم، ان کے حساب سے، من شیء، کوئی چیز، وما من، اور نہ ہی حسابکا، آپ کے حساب سے، علیہم، ان پر، من شیء، کوئی چیز، فتطردہم، پس آپ پھر بھی اگر دور ہٹائیں گے انہیں، فتکون من الظالمین، تو ہو جائیں گے ناانصافی کرنے والوں میں سے۔ یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ الفاظ نہیں ہیں، انڈائریکٹلی ہمارے لیے ہیں۔ اس آیت کا شان نزول ہے وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کفار نے ایک وفد بھیجا، اور انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے کہا کہ آپ کے گرد گوار اور جو نادار لوگ ہوتے ہیں یہ بیٹھے ہوتے ہیں،
تو ان کے ساتھ بیٹھنے میں ہماری حد تک ہوتی ہے، اگر آپ ان کو اپنی مجلس سے ہٹا دیں تو ہم حاضر ہو جایا کریں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس طرح سے یہ لوگ اسلام لے آتے ہیں تو میں ان کے لیے وقت مقرر کر دوں گا، یعنی کہ یہ ہر وقت نہ بیٹھے رہا کریں، چلے جایا کریں اور اتنی دیر میں وہ لوگ آ جایا کریں۔ ابھی یہ خیال گزرا تھا حضور کی خاطر مبارک میں، ابھی آپ نے نہ کسی سے اس کا تذکرہ کیا تھا اور نہ ہی اس کے اوپر امپلیمنٹ کیا تھا، ایک خیال گزرا تھا کہ اللہ پاک نے جبرائیل امین کو یہ آیت دے کر بھیج دیا اور ساری دنیا کو بتا دیا کہ جو حضور کی بارگاہ ہے یہاں حاضر ہونے والوں کی قدر و قیمت کیا ہے، کہ وہ زرق برق لباس نہیں ہے، دولت نہیں ہے، بلکہ تقویٰ ہے۔ اب یہ کون لوگ تھے؟ یہ حضرت بلال جیسے تھے، حضرت یاسر تھے، حضرت خبیب تھے اور بہت سارے مسکین صحابہ کرام، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام میرے پاس بیٹھے رہتے ہیں، یعنی کہ بیٹھتے حضور کے پاس ہیں، بیٹھتے اللہ کی رضا کے لیے ہیں اور مجھے پکارتے رہتے ہیں۔ آپ کے ذمے ان کا کوئی ذمہ نہیں ہے، نہ ان کے ذمے آپ کا، نہ آپ کے ذمے ان کا۔ آپ انہیں اپنے پاس سے اگر پھر بھی ہٹا دیں گے تو پھر آپ ناانصافی کریں گے، یعنی کہ جو مرتبہ میری بارگاہ میں ان کا ہے وہ ان کفار کا نہیں ہے، انہوں نے ایمان لانا ہی نہیں ہے، ان کی سرشت میں نہیں ہے، ان کے نصیبوں میں نہیں ہے، ان کی قسمت میں نہیں ہے، لہٰذا آپ ان کی خاطر ان میرے پیاروں کو اپنی بارگاہ سے نہ ہٹائیے، ان کو آپ کا چہرہ دیکھنے دیا کیجیے۔ سبحان اللہ الکریم، وہ کتنے خوش نصیب اصحاب تھے جو حضور کی بارگاہ سے اٹھا ہی نہیں کرتے تھے اور ہر وقت مکھڑۂ مصطفیٰ کو تکتے رہتے تھے، اور اللہ فرماتا ہے وہ میری بارگاہ میں رہتے تھے۔ سبحان اللہ، کیا کمال ہستیاں تھیں وہ۔ آیت نمبر 53، وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح فتنّا، ہم نے آزمائش میں ڈالا، بَعْضَهُم بِبَعْضٍ، ان کو ایک دوسرے سے، لِيَقُولُوا، تاکہ کہیں، أَهَٰؤُلَاءِ، یعنی کہ مالدار کافر ان غریب مسلمانوں کو دیکھ کر کہیں، أَهَٰؤُلَاءِ، کیا یہ لوگ ہیں، من اللہ علیہم، جن پر اللہ نے احسان فرمایا، من بیننا، ہم میں سے، الیس اللہ، کیا نہیں اللہ تعالیٰ بعلم، جانتا، بالشاکرین، اپنے شکر گزار بندوں کو۔ اب ان کا ایک زوم دیکھیں، ان کی ڈٹائی دیکھیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والے غرباء، فقراء، ان کی کثرت اتنی زیادہ ہے تو دولت مند کفار دل میں سوچنے لگے کہ اگر اسلام واقعی میں کوئی بڑی نعمت ہے تو اس کی نظر انتخاب یہ بدحال لوگ کیوں ہیں، ہم کیوں نہیں نظر آئے اسلام کو، ہم موجود نہیں تھے، شکل و صورت میں، حسب و نسب میں، مال میں، مرتبے میں ان سب سے بہتر تھے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اگر اسلام کوئی مشرف چیز ہے، کوئی مشرف رتبہ ہے تو پہلے ہمیں دیا جاتا، ان ناداروں کو نہ دیا جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے شکر گزار بندوں کو جانتا ہوں کہ میں کس کو نعمت ایمان دوں گا، میں کسی کا رنگ، اس کی شکل، اس کا منصب، اس کی دولت دیکھ کر ایمان نہیں بانٹتا، میں اس کا دل دیکھ کر، اس کا تقویٰ دیکھ کر اور اس کی حضوری دیکھ کر اس کو ایمان کی دولت عطا فرماتا ہوں۔ ان کے دلوں میں گزرنے والی باتیں بھی اللہ کریم نے قرآن پاک کی آیات بنا کے ہمیں دکھائیں، اور ان کے ضمیر پہ جو کچھ گزر رہا ہے، جو ان کے خیالات ہیں، اللہ پاک نے ان کو بھی آیات بنا کے ہمیں پیش کیا تاکہ ہم ان کے طریقۂ واردات کو جانیں اور سمجھیں، اور اللہ نے اپنے ان شکر گزار بندوں کو بتا دیا کہ جو مجھ پر ایمان لانے کے وجہ سے شکر گزار رہتے ہیں اور اس پر زوم نہیں کرتے، اکڑتے نہیں ہیں، بلکہ عاجزی کا اظہار کرتے ہیں۔ آیت نمبر 54، وَإِذَا، اور جب جاءک، آئیں آپ کے پاس، الذین، وہ لوگ، یؤمنون، جو ایمان رکھتے ہیں، بی آیاتنا، ہماری آیتوں پر، فقل سلام علیکم، تو کہہ دو سلامتی ہو تم پر، کتبہ، لازم کر لیا ہے، ربکم، تمہارے رب نے، علی نفسہ، اپنی ذات پر، الرحمۃ، رحمت فرمانا، انہو، کہ جو بھی، من عاملہ، جو بھی تم میں سے کر بیٹھے، منکم، تم میں سے، سوءم، کوئی برائی، بجہالۃ، نادانی میں، ثم، پھر، توبہ کر لے، من بعدہ، اس کے بعد، واصلح، اور اصلاح کر لے، فانہ، تو بے شک وہ، ہو کی جو ضمیر ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، غفور الرحیم، بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ بڑی ہی خوبصورت آیت ہے اور میری ون آف دا فیورٹ آیات میں سے ایک ہے کہ اللہ پاک نے بڑی خوبصورت طریقے سے
اپنی ذات کی رحمت ہمارے اوپر طاری جو ہے اس کا اظہار فرمایا ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو میری بارگاہ میں رہتے ہیں اور وہ پھٹے پرانے لباس میں ملبوس ہیں، کھانے کو کچھ نہیں ہے، چیزیں نہیں ہیں، زندگی گزارنے کے وہ ظاہری اسباب نہیں ہیں، لیکن اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی، اے محبوب، جب وہ تیری خدمت میں حاضر ہو نا تو آپ پہلے انہیں سلام کریں اور انہیں دعا دیجیے کہ تمہارا دین، تمہاری دنیا ہر قسم کے مصائب اور آلام سے محفوظ رہے۔ دیکھیں کتنے خوبصورت لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ پاک نے کتنی پیاری آیات نازل فرمائی ہیں۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، قرطبی کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے میری امت میں ایسے لوگ بھی پیدا فرمائے ہیں جنہیں پہلے سلام کہنے کا مجھے حکم فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ خوش نصیب لوگ جن کے لیے اللہ پاک نے اپنی رحمت کا دامن پھیلایا، ان میں سے اگر کوئی بھولے سے غلطی کر بیٹھتا یا پھر توبہ کرتا، نادم ہو جاتا، توبہ کرتا، اپنے کردار کو درست فرما لیتا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دیتا اور اس پر رحمت نازل فرماتا۔ آپ دیکھیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو حضور کی چہرہ والضحیٰ کو تکتے رہتے تھے اور اللہ کی بارگاہ میں اللہ کو پکارتے رہتے تھے۔ یہ ان کے لیے اللہ پاک نے آیت نازل فرمائی، لیکن انڈائریکٹلی ہم سب کے لیے ہے۔ ہاں، حضور کا سلام کرنا اسپیشلی ان کے لیے ہے، لیکن حضور اپنے امتیوں کے صلاۃ والسلام کا جواب دیتے ہیں۔ اگر کوئی سلام پیش کرتا ہے نا حضور کی بارگاہ میں تو حضور اپنے اس امتی کو وعلیک السلام بھی کہتے ہیں کہ تجھے بھی سلام ہو۔ اور جب کوئی امتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھتا ہے، جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور اتحیات پہ ہوتا ہے، اور جب حضور کا نام نامی آتا ہے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو آپ سب جانتے ہیں کہ سلام کا دستور یہ ہے کہ جب سلام کرے تو وہ اس کا بہتر طریقے سے جواب دے۔ جب بندہ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہے تو حضور جنہوں نے دین سکھایا ہے، جو دین لے کر آئے ہیں، جنہوں نے دین کو ہمارے اوپر، ہماری جسموں کا، روحوں کا، ایمان کا، نصیب کا حصہ بنایا ہے، وہ سب سے زیادہ اس دین کے اوپر عمل کرنے والے ہیں، تو وہ کتنا بہتر جواب دیتے ہوں گے اپنے امتیوں کو۔ اور اولیاء اللہ جب السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پہ آتے ہیں تو رک جاتے ہیں۔ جب تک وعلیک السلام یا امتی کا جواب نہیں آتا نا بہتر طریقے سے، تب تک وہ اپنی نماز پوری نہیں کرتے۔ وہ تبھی تو کہتے ہیں کہ ساڑی 5 ویلے تے انہاں دی ہر ویلے، یعنی کہ وہ ہر وقت حضوری میں رہتے ہیں اور ہم 5 ٹائم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ تو حضور جواب دیتے ہیں، مرحمت فرماتے ہیں جب کوئی بندہ، جب کوئی امتی حضور کو سلام کرتا ہے۔ لیکن یہ اصحاب اتنے خوش نصیب ہیں کہ جن کو حضور کو سلام کہنے کا حکم نازل ہوا کہ جب وہ آپ کے پاس آئیں تو آپ انہیں سلام کیجیے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہترین۔ تو کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، مجھے یہ آیت زمین و آسمان سے زیادہ پیاری ہے، ہر چیز سے زیادہ پیاری ہے، بہت پیاری ہے کہ اس رب دو جہاں نے اپنے اوپر رحمت کو لازم فرمایا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ رحمت نہیں فرماتا اور اس نے خود کو لازم فرمایا ہے، یہ ہے کہ وہ گناہ ہوتے دیکھتا ہے، وہ ظلم ہوتے دیکھتا ہے، وہ جرم ہوتے دیکھتا ہے، وہ غلطیاں ہوتے دیکھتا ہے، وہ بدعمالیاں ہوتے دیکھتا ہے، لیکن وہ کنٹرول کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو اس کے اوپر فوراً پکڑ کے لیے روکتا ہے، وہ بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان مبارک کے مطابق کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو وہ اس طرح ہے کہ اگر کوئی شخص کسی جنگل میں گم ہو جائے اور اس کے پاس جو اونٹ ہے اور ساز و سامان سے بھرا ہوا ہے اور وہ بھی گم ہو جائے اور پھر سارا دن وہ اس کے لیے مارا مارا پھرے اور رات کو وہ اس کو مل جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکرانے کے طور پہ کہتا ہے، مولا میں تیرا بندہ اور تو میرا رب، یعنی کہ اس کو الٹ انداز سے کہہ دیتا ہے، یعنی کہ میں اب نہیں بولنا چاہ رہی۔ تو وہ اس کو الٹ انداز میں جب کہہ دیتا ہے تو اللہ کو وہ بندہ اتنا پیارا لگتا ہے، یعنی کہ اس بندے کو جتنی خوشی اس اونٹ کے اور ساز و سامان کے ملنے سے ہوتی ہے نا، اس سے بھی کئی گنا زیادہ خوشی اللہ کو اس بات پر ہوتی ہے کہ میرے بندے نے توبہ کر لی۔ اس کو اتنا پسند ہے کہ کوئی توبہ تو کرے،
بے شک اس کو توڑ دے، 100 بار اگر توبہ ٹوٹی بھی تو حیرت کیا، بخشش کی روایت میں توبہ تو بہانہ ہے۔ یعنی کہ بندہ توبہ کرتا رہے، بے شک توڑے پھر کرے پھر توڑے، وہ اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے کہ وہ بار بار ٹوٹی توبہ کو پھر ایکسیپٹ کر لیتا ہے۔ وہ اتنا پیارا ہے، اپنے بندوں سے اتنا پیار کرتا ہے کہ وہ اپنے بندے کی توبہ کے انتظار میں ہوتا ہے، اور وہ بس یہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ کب توبہ کرتا ہے اور کتنی بار کرتا ہے، وہ یہ کاؤنٹ نہیں کرتا، بس وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ میری طرف کتنی بار آتا ہے۔ اور پھر جو آیت کا اگلا حصہ ہے وہ اتنا پیارا ہے کہ کوئی نادانی کے ساتھ برا عمل کر بیٹھے اور پھر توبہ کر لے اور اس کے بعد اپنی اصلاح کر لے تو پھر میں غفور الرحیم ہوں۔ اب دیکھیں نا، خالی توبہ قبول نہیں ہے، یعنی کہ توبہ کر لی اور دوبارہ پھر اگلے دن جا کے وہی کام شروع کر دیا تو یہ تو پھر ایکسیپٹیبل نہ ہوا۔ آیت کا اگلا حصہ جب اصلاح ہے، یہ یہی بتا رہا ہے کہ اصلاح لازمی ہے۔ اب توبہ کر کے اس کے اوپر قائم رہنا اور اس کی اصلاح کرنا ہو تب وہ غفور الرحیم ہے، یہ نہیں کہ توبہ کر کے اگلے دن وہی کام دوبارہ سے شروع کر لیا۔ لیکن بھی جہالت ان کا جو لفظ ہے وہ اس لیے ہے کہ نادانی میں ہو گئی، جان بوجھ کے نہیں ہوئی، نادانی میں ہو گئی، تو پھر اس کی تو اللہ تعالیٰ فوراً ہی معافی عطا فرما دیتا ہے، لیکن جو جان بوجھ کر بھی ہوئی تو وہ اگلے دن کی توبہ سے اللہ کریم اس کو معاف فرما دیتا ہے، لیکن اس صورت میں کہ وہ دوبارہ اس گناہ کی طرف نہ جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر۔